یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، از پہ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ کچھ عرض و معروض سے قبل نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، حشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آئیں، ایسے سنکٹ کے وقت حوض کوثر سے بھر بھر کے جام کوثر پلانے والے آقا، حشر کے دن جب تمام انبیاء والمرسلین اذهبوا الی غیری کہہ کے کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دیں، ایسی جانکنی کے عالم میں انا لہا کا مزدے جانفزا سنانے والے آقا، گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، ساقی مدینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ، روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، بارگاہ گوہر بار میں، بارگاہ عالی وقار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، 3 دن سے میں آپ کی بستی کا نام یاد کر رہا تھا، ابھی آنے کے بعد پتہ چلا کہ 3 بستیوں کی جانب سے، اور یہ 3 بستیوں کا مجموعہ یہاں پر موجود ہے۔ مجھے ایک نام یاد کرنے میں کھڑ ڈنگال، برہوا ڈی، رگھوا ڈی، برد ڈوبا، ماشاءاللہ واقعی اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، جب تک اس روئے زمین پر جلائے عقیدے ایمان کی سلامتی کے ساتھ حضور غوث اعظم کی غلامی میں جلائے، اور جب ہمارا آپ کا سب کا خاتمہ ہو اسی محبت اور اسی عقیدت غوث اعظم کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اب یہ جو 3 نام لیے، آپ سبوں کی محبتوں کا میں دل کے تہ گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ نبیرہ حضور صدر الافاضل
جانشین حضور فدائے ملت شیخ رفاعی حضور ناصر ملت حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید عظیم الدین صاحب قبلہ مدد اللہ العلی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ نعیمیہ اسلام پور دبراج پور کے حکم پر میں آپ کے دیار محبت تک آ گیا۔ اب میں جیسا محسوس کر رہا ہوں، ابھی آپ نے شاعر اسلام مداح خیر الانام جناب نور الدین نعیمی کو سماعت کیا، قبل بہت سارے شعراء کو آپ نے سماعت کیا اور بڑی محبتوں کے ساتھ سماعت کیا۔ ہمارا یہاں آنا، ان خطبہ شعراء کا یہاں آنا، منبر رسول پر موجود نائبین مصطفیٰ کی یہ کثیر جماعت، کثیر تعداد صرف آپ کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ ان کی موجودگی صرف آپ کے لیے ہے۔ اب ان سے آپ کس قدر استفادہ، کس قدر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حضرت قاری احمد رضا صاحب، مولانا اشفاق نعیمی صاحب اور دیگر یہ تمام احبہ یہاں موجود ہیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ گفتگو ہمارے اور آپ کے درمیان ہو، چونکہ الحمدللہ یہ نائبین مصطفیٰ ہیں اور یہ جس جماعت اور جن مناصب پر یہ فائز ہیں، مجھ جیسا کم پڑھا لکھا طفل مکتب ان بزرگ علماء کرام کے سامنے کیا لب کشائی کر سکتا ہے۔ یہ ان کی محبتیں ہیں کہ یہ اس فقیر حقیر در صدر الافاضل کے اسیر کے لیے یہاں تشریف فرما اور اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کے علم عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ قصیدہ بردہ شریف، اچھا ماشاءاللہ صدر اجلاس قاری محمد حسین رضوی صاحب، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ قصیدہ بردہ شریف کا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ نعت پاک ہے جس کے بارے میں صوفیہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سخت مشکل میں پڑ جائے اور اس کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھے اور پیش کرے اور پھر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی حضور کی اس نعت کے صدقے میں اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قصیدہ بردہ شریف بہت فضیلتوں کا حامل یہ کلام ہے۔ جھوم کے ایک مرتبہ اور درود شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مبارک آمنہ کو ان کے گھر وہ نور آیا ہے مبارک آمنہ کو ان کے گھر وہ نور آیا ہے مبارک آمنہ کو ان کے گھر وہ نور آیا ہے جہاں کا ذرہ ذرہ جن کے صدقے جگمگایا ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بہاروں کا سما تھا دلکش و پر نور تھے منظر بہاروں کا سما تھا دلکش و پر نور تھے منظر بہاروں کا سما تھا دلکش و پر نور تھے منظر ہواؤں نے ترانہ ان کی آمد کا سنایا ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کربلا معلیٰ کے حوالے سے پڑی ہیں ریت پر لاشیں مگر ہیں سر بلندی پر پڑی ہیں ریت پر لاشیں مگر ہیں سر بلندی پر پڑی ہیں ریت پر لاشیں مگر ہیں سر بلندی پر نبی کے لاڈلوں نے مرتبہ کیا خوب پایا ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مقطع کا شعر نجم جو پڑھ رہا ہے نعت پاک سرور دی کو نجم جو لکھ رہا ہے نعت پاک سرور دی کو نجم جو پڑھ رہا ہے نعت پاک سرور دی کو ازل سے کام یہ قسمت میں تو لکھوا کے لایا ہے
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود پاک کا نظرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اس کا آسان اردو سلیس زبان میں ترجمہ مطلب و مفہوم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں رب تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضرت نے جس آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم حضرت نے بیان کیا۔ جب رب تبارک و تعالی ہمیں ایمان والا فرما رہا ہے، ایمان والا فرما رہا ہے، تو پھر اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب اور مدعا کیا؟ آخر اس آیت کریمہ کا مدعا کیا، جس میں رب فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اگر اس کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے، اور اس آیت کریمہ کے مدعا کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پھر ان علماء کرام کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرنا پڑے گا۔ علماء کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرنا پڑے گا۔ اس لیے قرآن اور حدیث، رب اور اس کے حبیب کا جو فرمان ہے، اس کو سمجھانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نائبین کو یہاں پر ہمارے درمیان چھوڑا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سمجھنے کے لیے علماء کے پاس آنا پڑے گا، اس کو سمجھانے کے لیے، قرآن اور حدیث کو سمجھانے کے لیے کسی ڈاکٹر اور پروفیسر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر یا پروفیسر کے پاس جائیں گے تو گویا یہی ہوا کہ مولانا اشفاق صاحب کہ کسی کو پتے میں تکلیف ہو جائے، پتے میں تکلیف ہو جائے، ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کر کے بتایا کہ آپ کے پتے میں پتھر ہو گئے ہیں، پتے میں پتھر ہو گئے ہیں، اس کو سرجری کر کے آپریشن کر کے نکالنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سرجری اور آپریشن کا طریقہ کیا ہے؟ مریض کے سینے کو پیٹ کے اوپر سے چاک کیا جاتا ہے، پھر اس جگہ پر سے کاٹ کے سلائی لگا کے پھر واپس سل دیا جاتا ہے، یہی آپریشن ہے۔ اب اگر کوئی آپ کی بستی یا آپ کے علاقے کا کوئی ذہین بہت زیادہ قابل یہ سمجھے کہ ہمیں
50-60 ہزار روپیہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پیچھے خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیٹ ہی تو کٹوانا ہے، پتے کو ہی تو کاٹ کے واپس باہر نکالنا ہے، پھر اوپر سے سلائی لگانا ہی تو ہے۔ چلو کسی موچی کے پاس، اگر وہ کسی موچی کے پاس جائے، یقیناً اس کے پاس جو اسلحہ، جو ہتھیار اور جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس سے آپ کے پیٹ کو چاک کر دے گا۔ چاک کرنے کے بعد جو مرض ہے اس کو بھی، پتے کو بھی باہر نکال دے گا۔ اس کے پاس اتنی بڑی ایک سوئی ہوتی ہے، اس سے واپس پیٹ کو سل بھی دے گا، سل بھی دے گا۔ مگر کیا اس بھرے مجمع میں کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ وہ چمار چپل اور جوتے کو سینے والا اس کی زندگی کی گارنٹی لے لے گا؟ بالکل نہیں۔ کیا لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ تو نقیب اہل سنت حافظ جنید رضا حبیبی صاحب نے کہا، حضرت یہ پیٹ کاٹنا اور سینہ ضرور جانتا ہے، مگر زندگی بچانے کا طریقہ سلیقہ اس نے ماہرین سے حاصل نہیں کیا۔ جی بالکل۔ ہم نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، یہ قرآن کو یوٹیوب پر آ کر بیان کر سکتا ہے، قرآن کی آیتوں کو تو پڑھ سکتا ہے، یہ ڈاکٹر اور پروفیسر تو بن سکتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بن سکتا ہے، مگر جس طریقے سے نیم حکیم خطرہ جان، نیم مولوی خطرہ ایمان یہ مصداق ہوا کرتا ہے، ایسے ہی مریض اگر وہ ڈاکٹر کے علاوہ کسی چمار سے علاج کروانے جائے گا، اس کی جان کا خطرہ ہے۔ اور اے مسلمانوں سن لو، منبر رسول سے یہ اعلان میں کر رہا ہوں، اگر تمہیں جان بچانی ہے تو ماہر طب کے پاس جانا ہوگا، حکیموں طبیبوں کے پاس جانا ہوگا، تب تمہاری جان بچے گی۔ اگر قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، عقیدہ ایمان کو بچانا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کے نائبین کے پاس آ جاؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، سبحان اللہ۔ یہ علماء کرام ہیں جو آپ کے عقیدہ اور ایمان کو بچائیں گے، اس لیے سوشل میڈیا اور فساد بک پر زیادہ ریسرچ مت کیجئے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ سرکار غوث اعظم کے نام سے منسوب غوث الورا کانفرنس ہے، اور الحمدللہ میں نسلاً اور مشرباً دونوں قادری ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ اور یہ تمام مجمع اور منبر رسول پر نائبین مصطفیٰ، یہ تمام کے تمام حضور غوث اعظم کے غلام ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے غلام ہیں، تو اسی لیے بھلے ہی ملاقات پہلی بار ہو مگر رشتہ پرانا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، رشتہ پرانا ہے، اور رشتہ یہ جسم کا ہو نہ ہو مگر روح کا ضرور ہے۔ کیا بات ہے، واہ، رشتہ یہ روح کا، عقیدے کا اور ایمان کا رشتہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس لیے قرآن میں جو رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا بات ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر سننے سے پہلے ایک مثال دے کر میں گزرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں پہلے تو قرآن ہمیں صاحب ایمان والا فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ جب ہمارے ایمان کے بارے میں قرآن خود فرما رہا ہے تو اسلام میں داخل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ پورے داخل ہونے کا۔ منبر رسول پر صدر اجلاس علامہ محسن صاحب بھی یہاں تشریف فرما، مولانا قاری حسین صاحب، قاری حسین صاحب قبلہ نے مجمع کو حکم دیا کہ ایک برتن میں پانی لایا جائے، ایک برتن کو پانی سے لبالب بھر کے اسٹیج اور منبر کے سامنے لایا گیا۔ پورا مجمع ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سب سے حضرت نے قاری صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہا حضرت برتن میں پانی ہے، صاف نظر آ رہا ہے، ہمارے سامنے منگوایا گیا۔ حضرت نے جیب سے چند سکے نکالے اور اس پانی کے اندر داخل کر دیے، چھوڑ دیے، ڈال دیے۔ کہا بتاؤ اب اس پانی میں کیا ہے؟ کہا حضرت پانی کے اندر بالکل صاف دکھ رہا ہے کہ یہ پانی کے اندر آپ نے سکے ڈالے ہیں، یہ پانی کے اندر کوئنس ہیں، سکے ہیں۔
ایک چھوٹا سا بچہ قریب آیا، پانی کے اندر ہاتھ ڈالا، ان کوئنس اور سکوں کو نکالا، چل دیا۔ پانی کے اندر سکے ضرور تھے مگر انسیف تھے، وہ محفوظ نہیں تھے، غیر محفوظ تھے۔ وہیں سمجھدار مولانا اشفاق صاحب کھڑے ہوئے تھے، جب اس بچے کی، اس نوجوان کی یہ حرکت کو دیکھا، فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے پڑیا کو نکالا، اس پڑیا کو پھاڑا، وہ ایک رنگ کی پڑیا تھی، پانی کے اندر ڈالا اور ہاتھ سے اس کو ہلا دیا، ہاتھ سے ہلا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے اسی پانی کے اندر چند سکے قاری صاحب نے ڈالے تھے، وہ انسیف تھے، کوئی بھی ہاتھ ڈال کر بآسانی نکال کر لے گیا، لے کر جا سکتا ہے، پانی میں ضرور تھے مگر وہ محفوظ نہیں تھے، انسیف تھے۔ اب مولانا اشفاق صاحب نعیمی نے کہا کہ نوجوانوں میری بات کو غور سے سنو، جس طرح قاری صاحب کے ڈالے ہوئے سکوں کو تم نے بآسانی پانی سے جدا کر دیا، اب میں نے اسی پانی میں رنگ کو گھول دیا ہے، ذرا اس پانی سے رنگ کو جدا کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ، رنگ کو جدا کر کے دکھاؤ۔ سارا مجمع حیران ہے، آخر کیسے کیا جائے، آخر کون سی ٹرکس لگائی جائے، آخر کون سا شعبدہ اختیار کیا جائے۔ پورا مجمع مل کر یہاں مجھے ایمانداری سے بتائیے، کیا پانی کو رنگ سے جدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں ایسے داخل ہو جاؤ، یہودی چاہے تو نہ نکال سکے، نصرانی چاہے تو نہ نکال سکے، مجوسی چاہے تو نہ نکال سکے، یہودی چاہے تو نہ نکال سکے۔ اسلام میں اپنے آپ کو ایسا داخل کر لو، دنیا کی طاقتیں مل کر اگر چاہے تمہیں اسلام سے جدا کرنا، وہ طاقتوں کی کمر ٹوٹ جائے مگر تمہارا اسلام سے نہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث الورا کانفرنس، آل رسول، فیضان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم۔ اسلام سے تمہارا تعلق کمزور اور ٹوٹنا نہیں چاہیے، یہی علماء کی پہل ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہی اس کانفرنس غوث اعظم کانفرنس کا مقصد اور مدعا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ میں کوئی بنگالی زبان یا دوسری زبان اختیار نہیں کر رہا ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ آسان سے آسان طریقے سے آپ تک اپنی بات کو پہنچا دوں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ آپ دیکھیے ابھی کل کی جو تاریخ گزری، کیا تاریخ تھی معلوم ہے کسی کو؟ 25 دسمبر۔ پوری دنیا میں ایک پیغمبر کی ولادت کے نام پر، ایک نبی کی ولادت کے نام پر کیا کیا خرافات اور کیسے کیسے گناہ کی محفلوں اور بازاروں کو گرم کیا جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد 31st نائٹ آتی ہے نا، 31 دسمبر جس کو کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے بتانے کی ضرورت ہے نہیں۔ راستے سے گزر جائیے، راستے سے گزر جائیے، کوئی کھلا میدان، کوئی دریا کا کنارہ، وہاں چند نوجوانوں کو آپ دیکھیے شراب کے نشے میں چور ہو کر گانوں کے اوپر۔ یہ ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے، یہ ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم غیروں میں آئے نہیں اور غیروں کے لیے آئے نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اپنوں کے لیے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم گفتگو کریں گے اپنوں سے اور اپنوں کے لیے۔ کیا بات ہے، بات کو سمجھ رہے ہیں؟ شراب اور شباب کے بازار پوری دنیا میں گرم کیے جاتے ہیں، پوری دنیا کے جوا خانے، شراب خانے سجائے جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ پوری رات شراب کے نشے میں چور ہو کر ڈی جے اور آرکیسٹرا کی محفلوں میں، ناچ گانوں کے ماحول میں لوگ طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔
زناکاری عام ہوتی ہے، شراب نوشی عام ہوتی ہے، بدکاری عام ہوتی ہے. یہ دنیا کا کیلنڈر ہے جو جب جاتا ہے اور جب آتا ہے دعوت گناہ دے کر جاتا ہے اور دعوت گناہ دے کر آتا ہے. کیا بات ہے. مگر اسی آسمان کے نیچے، اسی روئے زمین کے اوپر ایک قوم ایسی آباد ہے جو دنیا کی آبادی کا 1/3 حصہ ہے، جسے مسلمان کہا جاتا ہے. جب مسلمانوں کا کیلنڈر آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اسلامی سال کے آخری مہینے کا نام کیا ہے؟ ذوالحجہ. جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ ذوالحجہ بولیے. ذوالحجہ. ماشاءاللہ قربانی کا مہینہ. بہت آسانی اور لبول ہے، آسانی کے ساتھ سمجھ لیجئے تو قربانی کا مہینہ. اور پہلا محرم، پہلا اسلامی مہینے کا نام محرم الحرام. یہ سب کو یاد ہے، یہ نام سب کو یاد رہتا ہے، کیونکہ یہیں سے تو ہمیں جذبہ ایثار کا پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ. مہینے سے تو رب کی عبادتوں کا سرور ملتا ہے. سبحان اللہ. آپ اس مہینے کی عظمتوں کو ملاحظہ کیجئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک وہ دنیا کا کیلنڈر ہے کہ جب آتا ہے ہمارے درمیان تو دعوت گناہ دے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو دعوت گناہ دے کر جاتا ہے. گویا اس کے آنے اور جانے میں گناہ بڑھ جاتے ہیں لوگوں کے، آنے سے بھی اور جانے سے بھی. مگر قربان جاؤ مسلمانوں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر. کیا بات ہے. میرے آقا نے اس دنیا میں ایک ایسے کیلنڈر کو رائج کیا جس کو اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر کہتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ میری طرف اگر مخاطب ہو جائیں، جھوم کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اولاد غوث اعظم، اولاد مولا علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. یہ لائٹ کا نہیں، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، کوئی تکلیف تو نہیں؟ اگر یہ بند ہے تھوڑی دیر ہے نا، کوئی بات نہیں. جی جی جی. کیا بات. آپ تھوڑی دیر. یہ اسلامی کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر ہے. جب آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا 25 ذی الحجہ کے بعد سے ہی امام باڑوں پر رنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے جائز اور ناجائز کا مسئلہ الگ ہے، یہ علماء کی جماعت ہے، یہ فیصلہ فرمائیں گے. سمجھ رہے ہیں وہاں کیا کیا ہوتا ہے، وہ بات کی بات ہے. مگر جو ہی وہ مہینہ ہمارے نزدیک جیسے جیسے آتا ہے، جیسے جیسے قریب آتا جاتا ہے، مسلم محلوں کی کایا پلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب وہی مسلم محلے، مسلمانوں کی بستیاں جہاں سال بھر کوئی تیاری، کوئی اہتمام نہیں تھا، مگر اسلامی مہینے کے آغاز ہونے سے پہلے دیکھیے آپ تو گلی کوچوں میں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، سب رنگ کے جھنڈوں سے گلی کوچوں کو سجایا جاتا ہے. ایک شخص جو پورے 11 ساڑھے 11 مہینے گناہوں میں ملوث رہنے والا شخص ہے، جو شراب خور ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو سود پر کاروبار کرتا ہے، اگر یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے ان تمام بدکاریوں کو ناجائز اور حرام فرمایا ہے، بے شک بے شک. یہ تمام مسلمانوں کے لیے کرنے سے مناہی فرمایا ہے، باوجود اس کے جو ہی وہ مہینہ قریب آتا ہے، محرم کا تاریخیں قریب آتی ہیں، آپ دیکھیے اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، پریورتن آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ شرابی، وہ جواری، وہ سود خور اب وہ گلی کوچوں میں جھنڈیاں لگا رہا ہے. گھر کی عورتیں 10 محرم کی تیاریوں میں لگ جاتی ہیں، امام پاک کی فاتحہ کرانی ہے، لگ جاتی ہیں. مولانا اشفاق صاحب نے اس ایک نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا ہے، بھیا اے بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم تو گناہوں میں ملوث رہنے والے آدمی، تم تو وہ ہو جو شراب کی بوتل کبھی چھوڑنے کو تیار نہیں، مگر کیا بات ہے
اب تمہیں میں دیکھ رہا ہوں بالکل ہوش و حواس میں صحیح نظر آ رہے ہو، صاف ستھرا لباس ہے، منہ سے کسی قسم کی غلاظت کی بدبو بھی نہیں آ رہی ہے۔ کہا کہ مولانا صاحب آپ کو نہیں پتا امام حسین کا مہینہ آ رہا ہے، آئے ہیں سبحان اللہ، امام حسین کا مہینہ آ رہا ہے۔ ارے امام حسین کا مہینہ آئے اور امام حسین نے جس نانا کی امت کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اللہ اللہ اللہ، امام حسین نے جس نانا کی امت میں ایمان کے تحفظ کے لیے اپنے گھر والوں کو راہ خدا میں نچھاور کر دیا، اللہ 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 اللہ، یہ ایسا حضرت امام حسین نے کیا تھا کہ نہیں؟ کون کون حسینی ہے ہاتھ اٹھا کر بتائے ایسا کیا تھا کہ نہیں؟ اور جو کام امام حسین جس کام کی مخالفت کرتے تھے اگر آج ہمارے درمیان ہمارے اندر ہے، کیا ہم اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے؟ بے شک بے شک بے شک، کیا ہم ان برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا اس بھرے مجمع میں غوث اعظم کانفرنس میں کوئی ایک اللہ کا بندہ ہے جو کہے کہ آج سے حضرت ہم ان تمام نائبین مصطفیٰ کی موجودگی میں، تمام نائبین مصطفیٰ کی موجودگی میں ہم اپنے سابقہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی ہے جو تمام طرح کے وہ کام جس کو مذہب اسلام اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جی جی بالکل، ہر وہ کام، ہر اس کام سے ہمیں بچنا ہوگا۔ حضرات یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم قربانی ہے جس کی وجہ سے آج ہماری مسجدوں کی میناریں سلامت ہیں، جہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں جو آج بلند کی جا رہی ہیں، ورنہ یزید تو کل بھی تھا آج بھی ہے، شکل بدل بدل کے، روپ بدل بدل کے وہ ہر دور میں آتا گیا، مگر یہ اللہ کی شان کریمی کے کسی نہ کسی نفوس قدسیہ کا رب انتخاب فرماتا تھا، کیا بات ہے، اور اس نفوس قدسیہ کے ذریعے اس وقت کے یزید ظالم و جابر حاکم بادشاہ سلطنت اعظم کے حکمراں کو ٹکر دینے کے لیے مولا کسی کو وہ بہادری اور وہ جرت عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اکبر کے دین الہی کے لیے اگر حضرت مجدد الف ثانی کا رب نے انتخاب فرمایا تو وہابیہ و طیابنہ کے رد اور ان کے مقابلے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ احسان فرما کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اولاد غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، اے زندہ باد زندہ باد۔ آپ جانتے ہیں جس نبی کا، جس رسول کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اس رسول نے کیا فرمایا مومن کے بارے میں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کیا بات ہے، بیان کر دیا جائے؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں غلاموں سنو، آقا فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال جانتے ہو میرے صحابیوں کس درخت کی طرح ہے، کس درخت کے مانند ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے اشارے کو سمجھ گیا مگر ادبن خاموش رہا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی بیان فرما دیجیے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان آپ ہی بیان فرما دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا ارشاد فرماتے ہیں مومن کی مثال جو ہے کھجور کے درخت کی طرح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شاعر اسلام جناب دلبر شاہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آگے درود شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیب بول تو کہ کوئی کچھ رکن خالی سیٹنگ کر دیں، چل جاؤ ٹینشن نہیں۔
टेंशन ले लिया चल जब हम इतने جھوم کے درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد محمد بارک وسلم صلو علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شاعر ہندوستان حضرت جناب دلبر شاہی صاحب منبر رسول پر تشریف لے آئے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کتنے لوگ پہچانتے ہیں انہیں؟ پہچانتے ہیں آپ لوگ؟ جی ماشاءاللہ. بذریعہ یوٹیوب آقا نے فرمایا، اب سنیے میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. آقا نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، کھجور کے درخت کے مانند. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے گاؤں میں کھجور کا درخت ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں بڑا خوشبودار پھول پیدا ہوتا ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ بہت خوشبودار پھول اور اتنے بڑے پھل لگتے ہیں، ہے نا؟ دیکھا ہے آپ نے؟ اتنے بڑے، اور اس کی لکڑی بیش قیمتی ہوتی ہے. کھجور کا درخت دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ماشاءاللہ. کھجور کے درخت سے آخر سرکار نے کیوں مثال دی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان علماء کرام کی صحبت میں جو 3 باتیں جو تو اگر بیان کرنے پر علماء کرام اس کی خاصیت آ جائیں تو یہ رات کم پڑ جائے گا. اس حدیث پاک کا تبصرہ کرنا سرکار کے فرمان عالی شان پر تبصرہ کرنے کے لیے یہ علماء کھڑے ہو جائیں تو راتیں کم پڑ جائیں گی. بے شک. مگر اختصار کے ساتھ جو 3 باتیں میری ان علماء کی صحبت اور ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر کے سیکھنے کو سمجھنے کو ملی وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ پوری دنیا کا مشاہدہ کیجئے، اس دنیا میں بڑے بڑے بیش قیمتی درخت موجود ہیں، بے شک جی. بڑے بڑے خوشبودار پھول والے درخت دنیا میں موجود ہیں، بڑے لطیف اور میٹھے پھلوں والے درخت اس دنیا میں موجود ہیں. مگر آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی مثال ان قیمتی لکڑی والے درختوں سے نہیں دیا. سرکار نے مومن کی مثال کسی خوشبودار درخت کے پھول سے نہیں دیا. سرکار نے کسی میٹھے اور لطیف پھل کے درخت کے ساتھ مومن کی مثال نہیں دیا. آخر کیا وجہ ہے؟ آخر اس میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا پیغام پنہا ہے جو ہمیں ان علماء کی بارگاہ سے سیکھنے کا موقع اور شرف حاصل ہوا؟ تو وہ 3 باتیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں جب مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے زیارت حرمین شریفین کے بعد حجاج کرام تشریف لاتے ہیں تو آپ ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں نا؟ جی جی بے شک بے شک. ان سے ملاقات کا ایک مقصد تو ظاہری یہ بھی ہوتا ہے کہ ان آنکھوں کی اس چہرے کی زیارت کریں جو خانہ خدا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. اور وہیں اسی کے پیچھے ایک اور خواہش ہوتی ہے کہ یہ مدینہ شریف سے آئے ہیں تو ہمارے لیے کچھ لائیں یا نہ لائیں، کم سے کم کھجور ضرور لائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. ہزاروں کلومیٹر دور پیدا ہونے والی مدینہ شریف کی کھجور ہم اور آپ کھاتے ہیں، اس کے انوار و برکات کو حاصل کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کے مانند ہوتی ہے. جس طرح کھجور کے درخت پر پیدا ہونے والا پھل دور دور تک جاتا ہے، ایسے ہی مومن کا پھل اس کا اخلاق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا کردار ہے. سبحان اللہ. مومن پیدا ہوتا ہے بغداد کے جیلان قصبے میں، اور جب بغداد تشریف لاتا ہے تو اس کا فیض غوث اعظم کی شکل میں
ہندوستان بھی پہنچ رہا ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیدا ہوتا ہے سنجر میں مومن، مگر اس کو حکم ہوتا ہے اے معین الدین ہندوستان چلے جاؤ۔ وہ معین الدین سرکار غریب نواز جب ہندوستان تشریف لاتے ہیں، اجمیر معلیٰ سے دہلی کا سفر کرتے ہیں، تو فیض ایسا بانٹتے ہوئے جاتے ہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کیا سبب تھا؟ 90 لاکھ ایک بار میں مسلمان ہو گئے، اور آج ہمارے مسلمان گمراہ ہو گئے۔ اللہ 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 ہمارے مسلمان اپنے مذہب سے، اپنے دین سے پھر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام آج زمانے کو بتاتے ہیں، ہم اسلام زمانے کو، اپنوں کو، بیگانوں کو بتاتے ہیں، مگر ہمارے بزرگوں نے اسلام کو بتایا نہیں، بلکہ اپنی ذات میں اتار کر اسلام کو دکھایا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو ڈھاکہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، فیضان اولیاء کرام، آل نبی۔ اسلام دکھایا ہے، یہی وجہ ہے کہ اجمیر سے دلی چلے 90 لاکھ۔ میرے سرکار صدر الافاضل جن کا جانشین آپ کی بستی میں تشریف فرما ہے، حضور ناصر ملت کی شکل بنارس کی زمین پر، بنارس کی سرزمین پر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، 3 دن 3 راتیں گزر جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جب حضور صدر الافاضل نے 3 دن اور 3 رات بسم اللہ شریف کی برکتیں اور فضیلتیں اور اس کی تفسیر بیان کی، تو بنارس کے برہمن اور پنڈتوں نے حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر آ کر ایمان حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے پوچھا کتنے لوگ؟ کہا کہ بابو گن تو ہم بھی نہیں پائے، گنا تو کسی نے نہیں، مگر وہ نشانی کے طور پر حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر جو ایمان لائے تھے، 3 سیمنٹ کے بستے کی برابر 3 بوریوں میں ان کے سروں سے جو چٹیاں کاٹی گئی تھی وہ جمع کی گئی۔ اللہ اللہ اللہ، واہ 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 واہ۔ یہ حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، زندہ باد زندہ یہ باد۔ انہوں نے اپنی ذات میں اور اپنے کردار میں اسلام کو دکھایا اور بتایا بھی۔ ایسے 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 لوگ داخل ہو گئے، آپ ذرا اندازہ کیجئے اور محسوس کیجئے کتنے لوگ، میں تو تعداد نہیں جانتا، واہ واہ واہ۔ مگر میں نے جو سنا ہے، اور ایک بات بتا دوں، وہ تمام کی تمام جو چوٹیاں کاٹی گئی تھی آج بھی جامع نعیمیہ میں موجود ہیں مراد آباد، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، آج بھی زندہ باد موجود زندہ باد، اور حفاظت کے ساتھ ہیں۔ واہ 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 واہ۔ کہنے کا مدعا یہ ہے مسلمانوں، اپنی خوش بختی پہ نازا ہو جاؤ، اسی حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ کا جانشین آپ کی بستی میں آیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ سمجھ رہے ہیں حضور ناصر ملت کی شکل میں جس قدر فیض حاصل کر سکتے ہو کر لو، واہ حاصل کر سکتے ہو یہ اسلام۔ اور آپ جانتے ہیں ذرا تاریخ کو اور ذرا پیچھے لے جائیے، 1400 سال پہلے کتابوں میں، جب کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے، ان علماء کی بارگاہ میں ثانوی ادب طے کریں گے، تو یہ علماء آپ کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا فاروق زمانہ، حضرت فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں، اور کون فاروق اعظم آپ جانتے ہیں؟ کیا بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں عمر، تم جس راستے سے گزرتے ہو نا، 40 قدم دور تک شیطان بھاگتا ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ یہ سبحان وہ اللہ۔ فاروق اعظم ہیں جن کی 23 لاکھ ایکسکوائر میل کے اوپر سلطنت جنہوں نے اسلام کی قائم کری۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے 1/3 حصے پر اسلام کے پرچم کو جنہوں نے بلند کیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، زندہ باد یہ زندہ وہ باد۔ فاروق اعظم ہیں جب راستے سے گزر رہے ہیں، ایک شرابی شراب کی بوتل لیے ہوئے جا رہا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے،
اور مدینے کے لوگ جانتے تھے کہ شرابی کے لیے حضرت فاروق اعظم کا درہ ہمیشہ تیار رہتا ہے، ہمیشہ پاس رہتا ہے، شراب کے نشے میں ہے، اپنے ہوش میں نہیں ہے، قدم ایک جگہ رکھ نہیں پا رہا ہے، جسم میں ساکت نہیں ہے، مگر نشے کی حالت میں جو ہی نگاہوں سے فاروق اعظم کو دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک کانپ گیا، اپنی چادر کے اندر شراب کی بوتل کو بغل میں چھپا لیا اور سیدھا بادب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے، اس سے پوچھا ہے نوجوان کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا حضور تھوڑے کام سے گیا تھا، گھر جا رہا ہوں۔ کہا میں نے تجھے دیکھا کہ تو نے اپنے کپڑے میں کچھ چھپایا ہے، کیا ہے؟ اب وہ سمجھ گیا کہ میرے پاس شراب کی بوتل ہے، میرے پاس شراب کی بوتل ہے، اگر یہ فاروق اعظم کو مل گئی، ان کے ہاتھ آ گئی تو آج مجھے ان سے کوئی نہیں بچا سکتا، ان کے درے سے، ان کے کوڑے سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے دل ہی دل میں توبہ کری کہ اے مولا میں آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اے مولا مجھے عمر کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے، زندہ باد زندہ باد، مجھے عمر کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے۔ کہا ہے عمر فاروق اعظم اے امیر المومنین میرے پاس کچھ نہیں، میں تو سرکہ لے کر جا رہا ہوں، کیا بات ہے، میں تو سرکہ لے کر جا رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ذرا بوتل تو دکھا۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے جان رہا ہے، ہاتھ میں میرے شراب کی بوتل تھی، وہ کپڑے کے اندر شراب کی بوتل کو داخل کیا ہے، ہاتھ میں کپڑے میں ڈالا ہے، شراب کی بوتل تصور کر کے پکڑا ہے، جب باہر نکال کے حضرت فاروق اعظم کی نگاہوں کے سامنے کیا ہے، تاریخ بتاتی ہے اس نے اپنے دل میں توبہ کی تھی کہ مولا مجھے فاروق اعظم کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے، اور فاروق اعظم سے فرمایا تھا اے عمر اے امیر المومنین اس میں کچھ نہیں، شراب نہیں بلکہ سرکہ ہے۔ جب بوتل باہر نکال کر دیکھتا ہے رب کی رحیمی جھومتی ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس شراب کو سرکے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور صدر اللہ فاضل، خاندان حضور صدر اللہ فاضل، مذہب اسلام۔ شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی، شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے 23 لاکھ اسکوائر میل کے اوپر جن کی حکومت اور جن کے تقوی اور جن کی سادگی کی زمانہ آج بھی اپنے کو اپنے غیر بھی مثال دیتے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں اے مسلمانوں یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، آپ اپنے بچوں کو دلی تسکین اور سکون پہنچانے کے لیے ان کے ٹائم پاس کے لیے یوٹیوب وغیرہ پہ کارٹون اور طرح طرح کی ویڈیو دکھاتے ہو کہ آپ کا بچہ بہل جائے، آپ کا بچہ باہر نہ جائے۔ اے مسلمانوں ان تمام ویڈیو اور ان تمام کارٹونز کو دکھا کر آپ کا بچہ کسی لائق نہیں بن سکتا ہے، آپ کا بچہ بگڑ ضرور سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کا وفادار بن کر رہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر اس دنیا میں جیے، تو اے مسلمانوں میں آپ سے یہ کہتا ہوں اسی موبائل کے ذریعے اپنے بچوں کو، نونہالوں کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سنائیں۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ اسلام اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا جذبہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں پیوست ہو جائے تو حضرت فاروق اعظم اور بزرگان دین کی تقریریں، علماء کے بیانات اپنے بچوں کو سنائیے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے، تاریخ بتاتی ہے جب فلسطین کے اوپر، جب شام کے اوپر، جب کسرا و ایران کے اوپر حضرت فاروق اعظم کی قیادت میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے، حضرت فاروق اعظم کی قیادت اور آپ کے حکم پر جب فلسطین لشکر روانہ ہوا، مجاہدین کا لشکر روانہ ہوا، تو حضرت فاروق اعظم کی جب
چہیتے اور پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے۔ تھوڑے ہی وقت گزرا تھا کہ فلسطین کے یہود و نصارہ نے امن کا پرچم بلند کر دیا اور کہا کہ ہم جو کچھ جنگیں ہو گئیں ان کے بعد اب مزید جنگ قتل و قتال نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سلطنت اسلامیہ کے ساتھ جڑ کر اپنے آپ کو رکھیں، ہم ان کے ساتھ رہ کر جڑ کر اپنی حکومت کو چلائیں، مگر ہماری ایک شرط ہے، ہماری ایک کنڈیشن ہے، ہم اس شہر کی اور اس قلعے کی کنجیاں اور چابیاں آپ کے حوالے جب کریں گے جب خلیفہ اسلام امیر المومنین حضرت عمر یہاں تشریف لائیں گے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ حضرت عمر یہاں تشریف لائیں گے، لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، حضرت ابن سعد ابی وقاص ہیں، جلیل القدر صحابہ تابعین ہیں۔ جب انہوں نے یہ باتیں ان کی سنی تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، مذہب اسلام بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس زمین کے اوپر خون ریزی کی جائے، لوگوں کو بے وجہ قتل کیا جائے، اور اسلام تو امن کا پیغام لے کر آیا ہے، اسلام ہی تو امن کا سچا دائی ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تو پوری دنیا کے انسانوں کو تحفظ فراہم ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ پوری دنیا کے انسانوں کا تحفظ قائم کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے آقا نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرو، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرو۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا، یعنی ایک پڑوسی آپ کا مکان درمیان میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے 4 پڑوسی ہیں، ایک سامنے ہے، ایک پیچھے ہے، ایک دائیں ہے، ایک بائیں، اس کے 4 پڑوسی ہیں، اس کی پڑوس میں بھی کوئی ہے، پتہ یہ چلا جہاں 100-200 گھر مل گئے ایک محلہ بن گیا، وہ پورا محلہ ایک دوسرے کا پڑوسی، جہاں ایک محلہ ختم ہوا دوسرے محلے سے مل گیا، دوسرا محلہ تیسرے محلے کا پڑوسی، جب بہت سارے محلے مل گئے قریہ بن گیا، جہاں بہت سارے قریہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، جہاں بہت سارے قریہ ملے تو ایک قصبہ بن گیا، جب بہت سارے قصبے ایک دوسرے کے پڑوسی، جب بہت سارے قصبے ملے تو ایک شہر بن گیا، ایک ضلع بن گیا، جب بہت سارے ضلع ایک دوسرے کے پڑوسی، جب یہ تمام ضلع ملے ایک صوبہ بن گیا، اسی طرح تمام ضلع تمام صوبے جب ملے ایک ملک بن گیا، ایک ملک دوسرے ملک کا پڑوسی، دوسرا تیسرے کا پڑوسی، جب اس طریقے سے ملک ملے تو ایک بر اعظم بن گیا، اور جب تمام بر اعظم آپس میں ملے ایک دوسرے کے پڑوسی، ایک دوسرے کے حق کا خیال کرے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پہ عمل کرے، پوری دنیا کے اندر امن و سکون کی فضا قائم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور صدر اللہ فاضل آل نبی، پوری دنیا میں امن و امان کا ماحول قائم ہو جائے گا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی محبت اور یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام فرمان عالی شان۔ اب وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رقعہ تیار کرتے ہیں، لشکر اسلام کے جرنیل صحابہ ایک خط لکھتے ہیں، اور تیز رفتار سواری پر، ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں ہے، ہیلی کاپٹر کا زمانہ نہیں ہے، ریل گاڑی اور بلٹ ٹرین کا زمانہ نہیں ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر تیز رفتار گھوڑے پر ایک قاصد دارالحکومت مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ جرنیل اسلام، لشکر اسلام کے جرنیل کا پیغام حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے ملاحظہ کیا، پڑھا، لکھا ہوا ہے کہ حضور آپ جلد از جلد فلسطین تشریف لے آئیے، شام جلد از جلد تشریف لے آئیے،
اس لیے کہ یہاں کے لوگ یہود و نصارہ، یہاں کے سردار، یہاں کے روسا، یہاں کے زمیندار ہم سے امن کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ حضرت عمر خلیفہ دوم امیر المومنین کو یہاں آنا ہوگا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا ہوں مسلمانوں۔ حضرت فاروق اعظم نے جب اس خط کو پڑھا تو فوراً سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے ساتھ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے ایک غلام 22-23 لاکھ اسکوائر میل پر حکومت کرنے والا، آج ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں مکھیا کا الیکشن اگر کوئی جیت جائے، پنچایت کا الیکشن کوئی جیت جائے، ان کے ساتھ 20-25 ہواری چلتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیے، ان کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے، جو ووٹ کی بھیک پر حکومت کے تلوے چاٹ کر کرسی تک پہنچے، ان کا یہ اسٹیٹس بن جاتا ہے اور یہ طریقہ زندگی بن جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کے علاوہ۔ کچھ لوگ ہیں جن کا مقصد ہی خدمت خلق ہوا کرتا ہے، فی سبیل اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر۔ مگر آپ جس کو قریب سے دیکھیے گا تو ایسے ہی، اب سوچئے کہ 22 لاکھ اسکوائر میل، 23 لاکھ اسکوائر میل پر جس کی حکومت ہو، جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کی عمارتیں ہلنے لگتی، جس کے نام سے، جس کے گزرنے پر شیطان راستہ بدل دیتا ہو، جس کے بارے میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہو، لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے نبی جس کے بارے میں حضرت جبریل سے کہے، جبریل میرے عمر کی تعریف کرو، میرے عمر کی فضیلت بیان کرو، حضرت عمر کے مقام اور منصب اور مناقب پڑھنے کے لیے حضرت طائر سدرہ جبریل امی بارگاہ مصطفیٰ میں عریضہ پیش کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا کی 900 سالہ زندگی اگر جبریل کو مل جائے تو بھی آپ کے عمر کا خطبہ پورا نہیں ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کے مقام کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ عمر جب چلے گا، جب یہ اپنے دارالحکومت اور یہ راجدھانی سے چلیں گے، کتنا بڑا لشکر ہونا چاہیے، کیسا پروٹوکول ہونا چاہیے، کیسی شاندار سواریاں ہونی چاہیے۔ آج کل تو معاملہ ہی اس کے برعکس ہے، مگر میں یہاں کسی دوسرے کا نہیں بلکہ فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں، ان کا واقعہ اور ان کا قصہ سنا رہا ہوں، ان کی داستان سنا رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر حرارت ایمانی کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کی داستان اور ان کے واقعات کو سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ہسٹری بتاتی ہے، مورخین لکھتے ہیں، صرف ایک غلام، صرف ایک غلام، اور سواری کے لیے Z+ سیکیورٹی یا حکومت کے خرچے پر 10-20 اونٹ اور 50 گھوڑے لے کر نہیں چلے، اپنا پرسنل خچر، اپنی پرسنل سواری لے کر چلے، پرسنل سواری لے کر چلے۔ جب غلام چلنے کو تیار ہو گیا تو کہا کہ سنو، تم میرے ساتھ چلو گے مگر میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، کنڈیشن اگر تمہیں منظور ہو تو میرے ساتھ چلو ورنہ یہی ٹھہر سکتے ہو۔ عمر اکیلا چلا جائے گا۔ کہا حضور کیا شرط؟ کہا کہ ایک منزل سواری کے اوپر میں سوار رہوں، جب اس ایک منزل پر پہنچیں گے تو وہاں سواری پر سے میں اتر جاؤں گا، اس پر تم سوار ہو۔ سبحان اللہ۔ جب میں سوار ہوں گا تو سواری کی لگام نکیل تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اور جب تم سواری پر سوار ہو مٹی گیلی ہوگی، وہ گیلی مٹی جو ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو مس کرتی ہے تو قدموں سے چمٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کیچڑ لگ گئی، کیچڑ لگنا بے ادبی کا لفظ ہے،
بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے چمٹ کر اس نے برکتوں کو برکتوں کو حاصل کیا، اور گویا وہ یوں مخاطب ہو کر عریضہ پیش کر رہی ہے، اے امیر المومنین، اے خلیفہ مصطفیٰ، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، امی امانتوں کے امین، آج تک کفر کی غلاظتوں کو ہم نے بہت کھیل لیا، اب ہم سے نہیں ہوگا، اب ہمیں شمع نور سے، ایمان اور اسلام کے نور سے ہمیں پاک کر دیجئے، کیا بات ہے، ہمیں پاک کر دیجئے، اب ہم آپ کے دامن کو اور آپ کے قدموں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کیا نہیں ہوں گے، وہ دامن سے اور قدموں سے چمٹ گئی۔ کیا بات ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے، اسلامی لشکر کے جرنیل صحابہ اکرام حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت سعد ابن ابی وقاص جلیل القدر صحابہ ہیں، ادھر یہود و نصارہ اور سلطنت عیسائیت کے بڑے بڑے عہدیدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، زردار ہیں، زمیندار ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ حضرت فاروق اعظم کا نام سن کر جن کے پتے پانی ہوا کرتے تھے، انہوں نے دور سے آتے ہوئے سواری کو دیکھا، لگام تھامے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا، کہا کہ کیا یہی فاروق اعظم ہے؟ کہا یہی عمر ہے، سواری پر سوار ہے، جو سواری پر سوار ہے، کالے کلوٹے ہیں، جن کو دیکھ کر کسی بھی طرح سے نہیں لگتا کہ یہ اتنے بڑی سلطنت کے حاکم ہوں گے، جن کو دیکھ کر یہ قطعی نہیں لگتا کہ ان کے نام سے کسرا و ایران کی سرحدیں ہل جایا کرتی ہو، ان کو دیکھ کر یہ یقین نہیں ہوتا، لگتا ہے بلکہ اس سے زیادہ حسین تو یہ غلام ہے، یہ وہ شخص ہے جو لگام تھامے ہوئے آ رہا ہے، چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، پیشانی سے سجدے کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، آنکھوں کو دیکھنے سے اس میں مصطفیٰ کے شرائع نظر آ رہے ہیں۔ ارے آنکھوں دیکھ کر واقع ہو، دیکھنا ہو، آقا کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے، وہی صحابہ کھڑے ہیں، وہی اسلامی لشکر کے سپہ سالار کھڑے ہیں، کہا کہ عیسائی پادریوں دھوکے میں نہ رہنا، جو سواری پر سوار ہے وہ ہمارا امیر المومنین نہیں ہے، بلکہ جو لگام تھامے ہے وہ ہمارا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت ذات فاروق اعظم، مذہب اسلام ہمارا امیر المومنین ہے۔ اب جب صحابہ نے دیکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے، قدم مبارک میں مٹی لگی ہوئی ہے، لباس سے، جامے سے، کرتے سے مٹی لگی ہوئی ہے، پاؤں میں پہننے والی جوتیاں حضرت فاروق اعظم نے کیچڑ سے بچانے کے لیے اپنی بغل میں دبا رکھی ہیں، بغل میں دبا رکھی ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو دوڑ کر حضرت فاروق اعظم کے قریب پہنچا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہا حضور 2 منٹ کے لیے ہمارے خیمے میں تشریف لے چلے، 2 منٹ کے لیے۔ لباس حضور آپ جو زیب تن فرمائے ہوئے ہیں، دامن سے کیچڑ لگ چکی ہے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے قدموں سے مٹی لگ رہی ہے۔ حضور جو لباس زیب تن فرمائے ہیں اس پر کئی پیبند لگے، حضور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تازہ وضو کر کے، لباس تبدیل کر کے، سواری پہ سوار ہو کر جب ان سرداروں، اثرداروں، زرداروں اور حکمرانوں کے پاس آئیں گے تو اسلام کی ایک دھاک جمے گی، ان کے سینوں میں اسلام اور مذہب اسلام کی اور دھاک جم جائے گی۔ حضور تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جائیں۔ تاریخ بتاتی ہے، علماء کی توجہ چاہتا ہے، تاریخ بتاتی ہے، مورخین روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا، اے سعد تجھ پر تیری ماں روئے، تجھ پر تیری ماں روئے۔ ارے تم مجھ سے کہہ رہا ہے بدلنے کے لیے، تم مجھ سے کہہ رہا ہے، ارے یہ عمر، یہ وہ عمر ہے جب اپنے والد کے جانوروں کو، اونٹوں کو چرانے کے لیے لے کر جاتا تھا،
اور جب عمر جانوروں کو چند اونٹوں کو ایک لائن سے کھڑا کرنے کی کوشش کرتا تھا، ایک ایک کر کے لائن میں لگاتا تھا، پیچھے والا پھر بھی تک جاتا تھا، اس کو صحیح کرتا تھا وہ ہٹ جاتا تھا۔ ارے عمر تو وہ تھا جس کو جانور سنبھالنا نہیں آتے تھے، جس کی وجہ سے عمر کا باپ خطاب عمر پہ ضرب لگا کر کہتا تھا، اے عمر تجھ سے جانور سنبھالنے نہیں آئے، تو زندگی میں کیا کرے گا؟ اور آج تو عمر سے کہہ رہا ہے کہ عمر تو اپنے آپ کو تبدیل کر لے، اے عمر تو اپنے آپ کو بدل لے۔ ارے سن، حضرت عمر فرماتے ہیں، سنو، عمر کے سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بال نہیں ہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے اوپر اتنے احسان ہیں۔ ارے عمر کسی شان کا لائق نہیں، عمر کسی مرتبے کا لائق نہیں۔ یہ عزتیں اور یہ وجاہتیں، یہ جلال، یہ کمال اگر ملا ہے عمر کو تو کسی دنیا دار کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کے کردار پہ آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، ذات فاروق اعظم، آل نبی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار سے ملا ہے، ورنہ عمر تو وہ تھا جس کو جانور بھی سلیقے سے کھڑا کرنے نہیں آتا۔ چل دیے حضرت فاروق اعظم، جب وہاں پہنچے زمینداروں روسا نے جب دیکھا تو کہا کہ اب تک تو ہم جزیہ دے کر اور اسلامی حکومت کے ساتھ مل کر حکومت سازی کی خواہش رکھتے تھے، مگر اے عمر اب یہ سب چھوڑیے، سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو آگے کیجیے۔ ہم سب اس رسول کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں جس رسول کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں۔ کیا بات ہے، زندہ باد، جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں ہمیں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھائیے۔ کردار عمر ہے، کیا کردار ہے؟ آقا کی غلامی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ داخل ہو گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آخر ایسی تبدیلی آپ نے کیسے آ گئی؟ آپ تو حکومت کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، آپ تو اسلامی لشکر کو ٹیکس دے کر بھی حکومت سازی کا ارادہ رکھتے تھے۔ آخر عمر کو دیکھ کر کیا آپ ڈر گئے؟ کیا آپ کے پتے پانی ہو گئے؟ کیا آپ کی تلواریں ٹوٹ گئیں؟ کہا نہیں، ہم نے کتب سابقہ میں اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اس شہر کو آخری نبی کا وہ خلیفہ جس کو خلیفہ دوم کہا جائے گا وہ اس شہر کو فتح کرے گا، اور جب وہ اس شہر میں داخل ہوگا تو اس شان سے داخل ہوگا، اس کے ہاتھ میں جانور کی لگام ہوگی، جسم کے اوپر جو لباس زیبِ تن کیے ہوگا اس پہ پیبند لگے ہوں گے۔ وہ جب یہاں داخل ہوگا تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، راہبوں نے ہمیں یہ سمجھایا تھا اس سے لڑنا نہیں، اس کے خلاف تلواریں نہ نکالنا، بلکہ اس کو گواہ بنا کر اس شہر کی کنجیاں بھی دے دینا، اور اپنے دل پہ لگے ہوئے کفر کے تالے کو ایمان کی چابی سے کھول کر اس تاریخ دل کو نور ایمان سے کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد کر لینا، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ایمان سے منور کر لینا۔ مسلمانوں، یہ مسلمانوں کا کریکٹر، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے۔ آپ جانتے ہیں رب تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے یہی وعدہ، یہی مطالبہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل۔ حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں بیان فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا یا کوئی اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کے مذہب کو اختیار کرتا
تو وہ ایک برتن میں پانی کے اندر زرد رنگ کو پیلے رنگ کو گھول کر زعفرانی رنگ کو گھول کر اس پانی سے اس بچے کو یا اس جوان کو ایمان ان کے مذہب میں داخل ہونے والے شخص کو غسل دیتے اور جب وہ اس سے نہا لیتا تو وہ سب یہ کہتے کہ اب تمہارے اوپر سے وہ سارے رنگ اتر گئے اور اب ہمارا رنگ تم پر چڑھ گیا۔ اس عقیدے اور اس عمل کی اس آیت کریمہ نے رد کیا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ میرے رب نے نازل فرما کر پوری روئے زمین اور قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو اسلام میں ایسے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے ایسے داخل ہو جاؤ جیسے اس کا حق ہے، یعنی تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن دونوں ایسا ہو جائے جیسا اسلام، جیسا قرآن، جیسا رحمان اور جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، جشن غوث اعظم میں آنے والوں، خوش عقیدہ مسلمانوں، مبارکباد کے لائق ہو۔ یاد رکھنا یہ آیت مقدسہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے ہمارے آپ کے ذہنوں پر یہ دستک دیتی رہے گی۔ ہم صرف نام کے اگر مسلمان ہو جائیں اور ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا فعل ایسا ہو جائے جو تعلیمات اسلام اور پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت کریں تو ہم صحیح معنی میں مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ظاہر نام ووٹر لسٹ میں ہمارا مسلمانوں کا ضرور آ جائے گا، مگر ہمارا کردار ویسا نہیں ہے جیسا مذہب اسلام چاہتا ہے، جیسا پیغمبر اعظم چاہتے ہیں۔ آپ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تاریخ اور اس واقعے کو بارہا سنا ہے۔ حضور غوث اعظم حصول علم کے لیے جا رہے ہیں، ایک مقام پر، ایک منزل پر کچھ رہزنوں ڈاکوؤں نے جب قافلے کو گھیر لیا، پورے قافلے کو لوٹ لیا، حضور غوث اعظم کے پاس کم سنی کا عالم ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ میرے پاس 40 دینار کہاں ہیں؟ میرے کپڑے کی آستین میں سلے ہوئے۔ سوچا جہاں ہم سے بچنے کے لیے ہر کوئی اپنے مال کو چھپا رہا ہے، یہ ہمیں 40 دینار کے بارے میں بتا کر شاید ہم سے مزاح لے رہا ہے، شاید ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ آگے بڑا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا۔ جب تمام پورے قافلے کو لوٹ کر رہزن ڈاکو ایک جگہ جمع ہوئے، اپنے سردار کے سامنے پہنچے، سردار نے پوچھا کہ پورے قافلے کو لوٹ لیا؟ کہا کہ لوٹ لیا۔ کہا کچھ چھوڑا تو نہیں؟ کہا کہ تنکا نہیں چھوڑا۔ وہیں ایک کھڑا ہو کر رہزن ڈاکو کے سردار سے، اپنے سردار سے کہتا ہے کہ سردار، پورے قافلے کو تو چپے چپے اور گٹھری گٹھری کو تلاش کر ہم نے لوٹ لیا، کوئی سامان ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کی تھوڑی بھی قیمت ہو، مگر سردار اسی قافلے میں ایک بچہ ہے جس سے ہم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ 40 دینار ہے، کہاں ہے؟ کہا کپڑے کی کرتے کی آستین کے نیچے بغل میں سلے ہوئے۔ دوسرا کھڑے ہو کر کہتا ہے سردار میں نے بھی جب بچے سے پوچھا اس نے مجھ سے بھی یہی کہا، تیسرے نے کہا مجھ سے بھی کہا، چوتھا بھی یہی گواہی دے رہا، پانچواں بھی یہی گواہی دے رہا، گویا کہ ایک ایک کر کے گواہی دینے لگے۔ سردار نے کہا کہ ٹھہرو، جھگڑو نہیں، بلا کر لے کے آؤ اس بچے کو میرے پاس۔ بچے کو لایا گیا، وقت کا غوث اعظم، وقت کا غوث اعظم سرکار سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ سردار نے دیکھا کم سنی کا عالم ہے، کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا 40 دینار۔ کہاں ہے؟ کہا کرتے کی آستین کی بغل میں سلے ہوئے۔ ساتھیوں سے کہا تلاش کرو، دیکھو۔ جب کرتے کی آستین کو چاک کیا گیا، بغل کے نیچے سلے ہوئے 40 دینار۔ آپ نے سنا ہے نا
बचपन से सुनते हुए आए हैं आप लोग, बारहा हमारे उलमा खुतबा इसको बयान करते हैं और इंशाअल्लाह हमेशा बयान करते रहेंगे। हुजूर गौसे आदम की जब आस्तीन को खोलकर देखा तो 40 दीनार मिल गए। अब वो सरदार और सारे रहजन डाकू सब हैरत ज़दा, आखिर इस बच्चे ने इतनी बड़ी रकम का हमें पता क्यों बता दिया? ये चाहता तो बच के आसानी से चला गया, ये तो जा सकता था। वजह क्या है? कहा कि अब्दुल कादिर तुमने हमें क्यों बता दिया? तुम्हारा माल जब बच गया था तो तुम इसको लेकर क्यों नहीं गए? कहा कि जब मैं घर से चल रहा था, जब मैं घर से निकल रहा था, मेरी अम्मी ने मुझे नसीहत की थी, मेरी अम्मी से मैंने वादा किया था, मेरी अम्मी ने मुझसे ये अहद लिया था, अब्दुल कादिर जिंदगी में कैसा ही सख्त तरीन मरहला आ जाए, कितनी ही बड़ी परेशानी आ जाए, कितनी ही बड़ी दुश्वारी आ जाए, अब्दुल कादिर मुझसे वादा कर, आज ये अहद ले कि तू अपनी जबान से झूठ नहीं बोलेगा, जब भी बोलेगा सच बोलेगा। मैंने अपनी अम्मी के हाथ पर, मैंने अपनी अम्मी को सामने उनको गवाह बनाकर ये अहद लिया, ये वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये 40 दीनार तो ये तो बड़ी छोटी रकम है, ये बहुत छोटी रकम है। अगर अब्दुल कादिर के पास इससे भी कई गुना ज्यादा कीमत होती, रकम होती, तो अब्दुल कादिर तब भी ना झूठ बोलता, तब भी सच बताता। ये सुनना था कि डाकुओं का सरदार सारो कतार रोने लगा। कहा है अब्दुल कादिर, तूने अपने माँ से किए हुए अहद का इतना ख्याल रखा कि 40 दीनार जैसी अपने वक्त की बेशकीमती और बहुत बड़ी रकम को तूने परवाह में नहीं लाया, खातिर में नहीं लाया, और तू अपनी माँ से किए हुए अहद और वादे का इतना पाबंद रहा, इतना पक्का वादा करके आया कि तूने हमारी भी परवाह नहीं करी कि हम तुझे जान का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम तुझे माल का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तूने इसकी परवाह नहीं की और अपनी माँ से किए हुए वादे को निभाया। और अब्दुल कादिर, हम कितने पापी हैं, हम कितने बड़े गुनहगार हैं, हम कितने बड़े सियाकार हैं। हमने अपनी माँ से नहीं बल्कि रब्बे काबा से किए हुए वादे को, अपने रब से किए हुए अहद को तोड़ दिया। आज तू गवाह रहना, आज तू यही गवाह रहना, हम तुझे गवाह बनाकर ये अहद करते हैं, आज से माल नहीं लूटेंगे, आज से रहजनी नहीं करेंगे, आज से डकैती नहीं करेंगे, आज से लोगों का सरमाया नहीं छीनेंगे। जब डाकुओं के सरदार ने ये कहा, पूरे सरदार के मातहत रहने वाले तमाम साथी डकैतों ने कहा, सरदार ठहर जाओ, अब्दुल कादिर के हाथ पर आप तौबा करने जा रहे हो, रुक जाओ, आप हमारे साथ गुनाहों के सरदार रहे, आपने जब भी गुनाह किए आप उसमें हमारे सरदार, डकैती करी आप हमारे सरदार, जब आपने रहजनी करी आप हमारे सरदार, हर बुरे काम में आप हमारे पेशवा और सरदार रहे। ऐ सरदार, आज इस बात के भी गवाह रहना, आज आप हमारी तौबा के भी सरदार हैं, आज हमारे ताइब होने के भी सरदार हैं। हम आपके साथ साथ अब्दुल कादिर के हाथ पर रब की बारगाह में ये तौबा करते हैं कि हम आज से ये बुरे काम नहीं करेंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं करेंगे। ऐ गौस सरकार, गौसे आजम के दीवानों, ये हुजूर गौसे आजम जिनकी बारगाह में चोर आता है चोरी के लिए, ये वो गौसे आजम जो फरमाते हैं कि मैं इल्मे दीन हासिल करता रहा। वाह 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 वाह, याद याद रखिएगा, ये वो गौसे आजम है जो माँ के पेट से वली पैदा हुआ, वाह, जो वली इब्ने वली, जो उनके नाम को जपता रहे अल्लाह उसको भी वली बना दे। बेशक बेशक बेशक, जो उनके नाम को जपता रहे वो भी वली बना दिया जाता है। ये कौन फरमा रहे हैं? हुजूर गौसे आजम। हमारे जैसे आज के लोगों की बात नहीं है। हमारी जिंदगियां गुनाहों में डूबी हुई हैं, हमारी जिंदगियां नाफरमानी और कोताहियों में डूबी हुई हैं। हुजूर गौसे पाक जैसे अल्लाह के वली, सरदार औलिया फरमाते हैं कि मैं इल्मे दीन हासिल करता रहा। यहाँ